سے پہلے اپڈیٹ کریں کہ مریم نواز کے N119 سے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر۔ ریٹرننگ افسر نے مریم نواز پر دائر اعتراضات پر جواب طلب کر لیا۔ ندیم خان شیروانی ایڈوکیٹ نے مریم نواز کے کاغذات پر اعتراضات دائر کیے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کے N119 سے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر۔ ریٹرننگ افسر نے مریم نواز پر دائر اعتراضات پر جواب طلب کر لیا۔ ندیم خان شیروانی ایڈوکیٹ نے مریم نواز کے کاغذات پر اعتراضات دائر کیے ہیں تو مریم نواز کے N119 سے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر اور ریٹرننگ افسر نے مریم نواز پر دائر اعتراضات پر جواب کو طلب کر لیا ہے۔ ندیم خان شیروانی ایڈوکیٹ نے مریم نواز کے کاغذات پر اعتراضات دائر کیے ہیں۔ ریٹرننگ افسر نے مریم نواز پر دائر اعتراضات پر جوابات کو طلب کر لیا، جبکہ ندیم خان شیروانی ایڈوکیٹ نے مریم نواز کے کاغذات پر اعتراضات دائر کیے ہیں۔ مریم نواز کے N119 سے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر ہوئے، جبکہ ریٹرننگ افسر نے مریم نواز پر دائر اعتراضات پر جواب کو طلب کر لیا ہے۔ ندیم خان شیروانی ایڈوکیٹ نے مریم نواز کے کاغذات پر اعتراضات دائر کیے۔ مریم نواز کے N119 سے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ریٹرننگ آفیسر نے مریم نواز پر دائر اعتراضات پر جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ 5 برس کے دوران 27,72,55,000 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں کی کل مالیت 31,59,50,000 ہو گئی۔ توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1,18,77,000 روپے ظاہر کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ 5 برس کے دوران 27,72,55,000 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں کی کل مالیت 31,59,50,000 ہو گئی۔ توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1,18,77,000 روپے ظاہر کی گئی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 5 برس کے دوران 27,72,55,000 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا، جبکہ اثاثوں کی کل مالیت 31,59,50,000 ہو گئی۔ آج ایک شخص کو معصوم کیوں کہا جا رہا ہے؟ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے 2018 میں جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تب کسی نے ہمیں معصوم نہیں کہا۔ ہم نے سینٹ کا الیکشن بغیر نشان کے لڑا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج بھی مجھے لیول ہے، فیلڈ تو آج مجھے مل گئی، مگر کیا مجھے لیول ملا؟ جو 2018 میں فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ساری کی ساری فیلڈ ہی، سارا لیول ہی ایک جانب چلا گیا تھا، اور اس وقت میرے لیے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور بغیر نشان کے وہ ہم نے الیکشن لڑے، مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ مقبول جماعت 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت میں جماعت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کی جائے۔ سیشن عدالت میں مسلم لیگ نون ہاؤس جلانے کا کیس، پولیس نے ملزمہ صنم جاوید کو ایک اور مقدمہ میں گرفتار کر کے عدالت پیش کر دیا۔ عدالتی حکم پر ملزمہ کی ان کے والد اور وکیل کے ساتھ بات کروائے گی۔ ڈیوٹی ایڈیشنل سیشن جج خالد پرویز نے سماعت کی ہے۔ ملزمہ صنم جاوید کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے۔ نعمان نور سے تفصیلات جانیں گے۔ جی بتائیے نعمان۔ سیشن عدالت میں مسلم لیگ نون ہاؤس جلانے کے کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی۔ پولیس نے ملزمہ صنم جاوید کو ایک اور مقدمہ میں گرفتار کر کے عدالت پیش کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیوٹی ایڈیشنل سیشن جج خالد وزیر نے کیس پر جو ہے وہ سماعت کی ہے، جبکہ اس حوالے سے ڈپٹی پروسیکیوٹر حبیب سلطان سمیت 7 رکنی پروسیکیوشن ٹیم نے عدالت میں جو ہے وہ دلائل دیے ہیں، اور پولیس نے پروسیکیوشن میں پولیس کی استدعا پر جو ہے عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے، اور عدالت سے جو ہے وہ گزارش کی کہ ملزمہ سے تفتیش کی جانی ہے، جبکہ اس کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے، جس پر عدالت نے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے جب ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ملزمہ نے عدالت میں موقف اپنایا کہ
نہ تو میرے گھر والوں کو بتایا گیا، نہ میرے وکیل کو بتایا گیا. انہوں نے مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئے ہیں، جس پر عدالت نے ملزمہ کی استضاف، ملزمہ کی وکیل اور ان کے والد سے گفتگو بھی کروائی، فون پر بات چیت بھی کروائی. اس کے بعد ملزمہ کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے دلائل کرنے کے بعد ملزمہ صنم جاوید کے جسمانی ریمانڈ کی سزا پر فیصلہ نافذ کر لیا. آپ کا شکریہ. ڈی سی اور ایڈمنسٹریٹر MCR رافع حیدر کی زیر صدارت پلاننگ ونگ کا اجلاس. نقشہ فیس وصولی ٹارگٹ میں 70% اضافے کا فیصلہ کیا گیا. پلاننگ ونگ کے تمام زونز کی کارکردگی اور اہداف کا جائزہ بھی لیا گیا. 227 غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی. گزشتہ 3 سال میں 32 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی. تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. عمران، بتائیے اس بارے. عمران اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے. عمران سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. ڈی سی رافع حیدر کی زیر صدارت پلاننگ ونگ کا اجلاس منعقد ہوا. نقشہ فیس وصولی ٹارگٹ میں 70% اضافے کا فیصلہ کیا گیا. پلاننگ ونگ کے تمام زونز کی کارکردگی اور اہداف کا جائزہ لیا گیا، جبکہ 227 غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی. گزشتہ 3 سال میں 32 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی ہے. ڈی سی اور ایڈمنسٹریٹر MCR رافع حیدر کی زیر صدارت پلاننگ ونگ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا. واسا کی پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے نئی حکمت عملی تیار. واسا کا آئندہ ماہ کے بلوں میں پانی ضائع کرنے پر جرمانوں کی رقم بھی شامل کرنے کا فیصلہ. بل کی کاپی کے ساتھ چالان اور خلاف ورزی کی تصاویر بھی بھیجی جائیں گی. شعبہ ریونیو نے پولیس کی مدد سے ایک روز میں 250 لوگوں کے چالان کر دیے. 250 لوگوں کے چالان جاری ہو چکے ہیں. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے. جی زین، بتائیے. شہر لاہور میں پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے اور زیر زمین ایکوا فائر کو بچانے کے لیے واسا حکام کی جانب سے یہ پانی کا ضیاع کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، جس میں پانی ضائع کرنے پر جو چلان کی رقم ہے اس کو ماہانہ پانی کے بل میں شامل کیا جائے گا. واسا کا آئندہ ماہ کے بلوں میں پانی ضائع کرنے پر جرمانوں کی رقم بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں حکمت عملی یہ بنائی گئی ہے کہ بل کی کاپی کے ساتھ چلان اور خلاف ورزی کی تصویر بھی بھیجی جائے گی. اس سلسلے میں MD واسا غفران احمد کی ہدایت پر پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف یہ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں. واسا کے شعبہ ریونیو نے پولیس کی مدد سے ایک ہی روز میں 250 لوگوں کے چلان بھی کر دیے ہیں، جس میں پائپ سے گاڑی دھونے اور پانی کا پائپ کے ذریعے چھڑکاؤ کرنے پر یہ چلان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. شہر میں بھتہ خوری عروج پر. تھانہ باغبان پورہ کے علاقے میں تاجر سے 10 لاکھ روپے بھتہ مانگ لیا گیا. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مگر ملزمان گرفتار نہ کر سکی. مدعی مقصود احمد کے مطابق ملزمان نے 1 سال پہلے 1.5 لاکھ روپے بھتہ لیا تھا، جبکہ دوسری بار 5 لاکھ روپے بھتہ مانگا. ملزمان مزید 10 لاکھ روپے بھتہ کا مطالبہ کر رہے ہیں. مجاہد لطیف سے مزید جانتے ہیں. مجاہد، اس بارے اپڈیٹ کیجئے، کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں جی، جس طرح لاہور کا کرائم آؤٹ آف کنٹرول ہے، اسی طرح سے بھتہ خوری کی شکایات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور تھانہ باغبان پورہ کا علاقہ ہے جہاں پہ 10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا ہے. پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن ملزمان ابھی بھی پولیس کی گرفت ہے. ملزمان نے 1 سال پہلے بھی 1.5 لاکھ روپے بھتہ وصول کیا تھا، FIR کا متن ہے، اور دوبارہ 5 لاکھ روپے بھتہ وصول کیا، یہ بھی FIR کا متن ہے. ملزمان مزید 10 لاکھ روپے بھتہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بھتہ نہ دینے کی صورت میں بچے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ مدعی مقصود احمد کا کہنا ہے. کاروباری آدمی ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں مجھے اور میرے بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، لیکن پولیس ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے. بھتہ خوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر کوئی اس طرح کی شکایت تھانوں میں دیتا ہے تو پولیس پہلے تو مقدمہ ہی درج نہیں کرتی ہے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے لاہور میں. مجاہد، کبھی CIA پولیس اور کبھی دوسری پولیس عام شہری پر تو تشدد کرنے سے باز نہیں آتی. دوسری جانب بھتہ خوری عروج پر ہے، تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ان بھتہ خوروں پر پولیس ہاتھ نہیں ڈالتی؟ دیکھیں جی، پولیس بادشاہ کی رپورٹ تو دیتی ہے، چاہے پولیس لاہور کے سربراہ ہو یا کوئی بھی اعلیٰ افسر ہو. تو شکریہ مجاہد. صدر نون لیگ شہباز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب جاری ہے. براہ راست لیے چلتے ہیں. یہ سیاسی سفر آپ کی لیڈرشپ میں
میں نے طے کیا، آپ نے مجھے ٹرین کیا، آپ نے مجھے محبت دی، آپ نے مجھے سپورٹ دی اور بلائنڈ ٹرسٹ کیا مجھ پہ. میں بہت خطا کار انسان ہوں، بہت غلطیاں، میں پتلا ہوں غلطیوں کا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت معافی رحم مانگنا چاہیے. لیکن جو مجھے آپ نے سپورٹ دی، جو مجھے آپ نے گائیڈ کیا، اس کے بغیر پنجاب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ آپ کی مجھے سپورٹ نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی بات، یہ کوئی ملمہ کاری نہیں ہے، یہ کوئی مصنوعی بات میں نہیں کر رہا. کبھی آپ نے مجھے کسی حوالے سے بھی کسی بات سے آپ نے گائیڈ کیا، آپ نے روکا نہیں، کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں. تو میرے لیے یہ ایک میری زندگی کا سرمایہ حیات ہے. مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اب میری یہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو تو ایک ہی خواہش ہے کہ اگر اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائے تو میری دعا یہ ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انشاءاللہ وزیر اعظم بنایا تو مجھے منتخب کروایا اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ فضل و کرم سے اور عوام کی دعاؤں سے، تو میں ایک ورکر کے طور پر بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میری آخری بات یہ ہے کہ میری سیاست آپ سے شروع ہوئی، میری سیاست کا خاتمہ بھی آپ سے ہوگا انشاءاللہ. جو باتیں آپ نے کی ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو کی ہیں وہ سب باتیں میرے دل میں اتری ہیں اور آپ کے منہ سے یہ باتیں سن کے بہت اچھا لگتا ہے، بڑا پیار آتا ہے اور محبت کا ایک نیا جذبہ جاگتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے میری بہت مدد کی ہے اور ہر طرح سے آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کر دے کی ہر موقع پہ پوری کوشش کی ہے اور ایک سگے بھائیوں والا پیار بھی دیا، سگے بھائیوں والا برتاؤ بھی کیا اور ہر لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ مل کے قدم بڑھایا. مجھے اس کی بہت خوشی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے پھر اپنے میرٹ پہ اپنا لوہا منوایا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو بجلی جو ہم نے 4 سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ، یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا اور اس میں آپ نے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو ہے وہ میری بھی مدد کی اور حکومت کی بھی مدد کی اور دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی خدمت آپ کی جو ہے نا وہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جس کا کوئی اور دوسرا کوئی کیا اس کو کہتے ہیں متبادل نہیں ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی اور موقع فراہم کیا. آپ نے مشکل حالات کا بھی بہت صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا. یہ جو پچھلا 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی، یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے، وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا، اکنامک کلیپس سے بچایا، پاکستان کو اتنا اپنا اس گورنمنٹ نے سہارا دیا کہ سارے خطرات سے نکل کر ملک اس سے باہر آیا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑی مہربانی کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانیاں کرتا رہے گا اور ہم سب پہ، آپ سب پہ بھی مہربانیاں کرے گا تاکہ ملک و ملت کی ہم اور بہتر انداز میں خدمت کر سکیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اب بھی خوشی ہوئی ہے آپ کی باتیں سن کے
اور میرے جذبات بھی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر پیار محبت کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سب جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ دائیں بائیں میرے دائیں یا میرے بائیں آپ کے علاوہ باقی جو بیٹھے ہیں سب کے سب اور آپ سب مل کر ہم ایک ٹیم کی طرح سے اس ملک کو اس مشکلات سے باہر نکالیں. بیٹی کو میں اب دعوت دوں گا، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. قطع نظر اس بات کے کہ وہ میاں محمد نواز شریف میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہیں یا میری بھتیجی ہیں، ان کی خدمات مسلم لیگ نون کے لیے بے مثال ہیں. جس طریقے سے انتہائی برے وقت میں جب پوری پارٹی پابند سلاسل تھی اور بدترین ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کے اوپر، اور ایک خوف و ہراس کا سما چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اس تاریک گھڑیوں میں اس بیٹی نے لازوال پارٹی کی خدمت کی ہے اور بے پناہ اس بیٹی نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے مگر ایک نڈر بچی کے طور پر شبانہ روز محنت کی، کسی خوف کی پرواہ نہیں کی، کسی ظلم اور جبر کی پرواہ نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی، یہ خدمت اور یہ کمٹمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ایک ہم سب کے لیے نوجوان نسل میں مشعل راہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا، اس بچی نے دن رات محنت کی اور یوتھ کو اور خالی لاہور یا پنجاب میں نہیں، پاکستان بھر میں نوجوانوں کو، بچوں کو اور ینگ ٹیلنٹ کو گیلونائز کیا، آرگنائز کیا، اور جس کی ایک شاندار ترین مثال 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں آپ نے اور اس کے لیے بھائی میری بات سن لو بھائی، اور اس کے لیے اس کی تیاری کے لیے جس طرح جانفشانی کے ساتھ دن رات مریم نواز نے محنت کی ہے، میں اس کا خود نہ صرف عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے، پارٹی میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم مثال ہے محنت اور بدترین حالات میں ہمت نہ ہارنا اور جواں مردی کے ساتھ اور حوصلوں کے ساتھ تاریک اندھیروں میں اپنا راستہ بنانا. میں آپ سب کو انوائٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ نوجوان نسل جو آگے آ رہی ہے، یہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہ یہ میری بھتیجی یا بیٹی ہے نواز شریف کی ان کی صاحبزادی ہے، یا حمزہ شہباز شریف میرا بیٹا ہے، یا میاں صاحب کا بھتیجا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے انداز میں، مریم نے اپنے انداز میں بہت پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اور مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ بس یہی محنت کا تسلسل، میرٹ کا تسلسل، پارٹی کے ساتھ رابطہ، پارٹی کے ساتھ یعنی دن رات ان کی رہنمائی کرنا، ان کے ساتھ ملنا، خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا، یہی سیاست ہے. اور یہ جو نوجوان نسل ہے انشاءاللہ اس پر کاربند رہیں گے تو نواز شریف کا نام قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ، اور اس سے پارٹی آگے چلے گی.
جو لوگ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں اس کی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ جن کے بچے خدمت کرتے ہیں، اور یہ بات میں اس وقت مریم نواز کے حوالے سے نہیں کر رہا یا حمزہ کے حوالے سے نہیں کر رہا، پچھلے تسلسل سے جن کارکنان نے پارٹی کے لیے خدمات انجام دیے ہیں، نام لے کر ان کے لیے تالیاں میں نے ان کی بجانے کی درخواست کی ہے. میں آپ کو درخواست کروں گا کہ مریم نواز کے لیے بھرپور تالیاں. شکریہ. اور آخر میں میں آپ سب کو گزارش کروں کہ بیٹھ جائیں. میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں اللہ ان کو زندگی دے اور ان کا سایہ قائم رکھے. یہ جو ایک حقیر سا نمونہ ایثار کا، محبت کا اور انتہائی شفقت کا جو نواز شریف صاحب کا جو مجھے ملا ہے، یہ اس کے پیچھے 3 چیزیں وہ ہیں، اس کے محرکات ہیں. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا کرم رحم، اور اس سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، ہم خطا کار لوگ ہیں. نمبر 2 میرے والد مرحوم اور والدہ مرحوم کی ان کو ٹریننگ اور مجھے ان کی ٹریننگ. اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا میاں نواز شریف کو یہ خصوصی کرم ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک بڑے عاجز، بڑے شفیق اور بہت ہی درد مند ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے. اور اس کا مظاہرہ آپ نے یہ نہیں کوئی ہر وقت آپ نے ہر وقت دیکھا ہے. تو یہی چیز آگے چلے گی انشاءاللہ. تبھی چلے گی کہ اگر مریم نواز اور حمزہ ایک بہن بھائی کی طرح چلیں گے اور آپ کے ساتھ دن رات کام کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر میرٹ کو، محنت کو، کمٹمنٹ کو دیکھیں گے. ذاتی پسند ناپسند جہاں آئے گی معاملہ وہاں پر بہت خراب ہو جائے گا. اور جہاں پر میرٹ، محنت اور آپ کی جو لازوال آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، قربانی ہے آپ کی، وہ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پارٹی قیامت تک چلے گی اور نواز شریف مسلم لیگ نون قیامت تک زندہ رہے گی. بہت شکریہ آپ کا. مریم، مجھے بھی ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. ویسے تو میں صرف بہت مختصر کروں گا. بات یہ ہے کہ میری بہن مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں تو کام کیا اور شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں، لیکن جب آپ لوگ جیل میں تھے تو کلثوم آپا مرحومہ مغفورہ نے جو لیڈ کیا پارٹی کو اور قوم کو، اس میں جو مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہی ہیں. براہ راست یہ چلتے ہیں. جو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد میں اگر خوشی سے اپنی والدہ کی طرح، جنہوں نے دن رات ایک کیا آپ کی رہائی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کو واپس لانے کے لیے، لیکن جس دن آپ واپس سیاست میں آئے وہ آرام سے گھر چلی گئی. اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی. اس لیے میں نے کبھی لالچ نہیں رکھا. 2011 سے لے کے آج تک میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، میں نے کسی ٹکٹ کی، کسی عہدے کی توقع نہیں کی. اور آج بھی بغیر کسی لالچ کے جماعت مجھے جو جگہ دے گی، جو حکم دے گی، سر آنکھوں پہ، اور وہ مانوں گی انشاءاللہ. اور انکل میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں جی کہ آپ نے جو حمزہ کی اور میری بات کی، تو حمزہ کے اور میرے سامنے آپ کی اور میرے والد کی ایک بہت روشن مثال ہے. اور ہم دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بچپن سے ایک ہمارا بہن بھائی کا بڑا اچھا تعلق بھی ہے اور آپ کی مثال بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا بھی یہی ہے کہ آپ کو اور ابو کو کبھی مایوسی کا ہماری طرف سے سامنا نہ کرنا پڑے انشاءاللہ. بیٹا آپ سے یہی توقع ہے، آپ دونوں سے انشاءاللہ. اور یہی راستہ ہے عزت کا، مقام کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل جی. اور میری ایک تو جماعت کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں بہت پوٹینشل ہے، اور میں دل سے یہ سمجھتی ہوں
کہ مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے. آپ ساری, میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن اس وقت سیاسی میدان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون ان سے ہٹ کے, مسلم لیگ نون پاکستان کی خدمت کی نیت رکھتی ہے. اور اگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کے جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں, چاہے وہ AJK کے الیکشنز ہوں, یا وہ اس کڑے وقت میں جب ظلم کا ہمیں سامنا تھا, جبر کا سامنا تھا, تو قطع نظر اس بات سے مجھے الیکشن کیمپین پہ جانے سے پہلے یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ رزلٹ کیا ہوگا, اور ہمیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ کی 2 سیٹس ہیں. لیکن کیونکہ جماعت کی ذمہ داری تھی, جماعت کو زندہ رکھنا تھا, تو میں جاتی تھی, کیمپین بھی چلاتی تھی. لوگوں نے بہت ساتھ دیا, عوام نے بہت ساتھ دیا. اور جس طرح نیب کی ابھی سعد رفیق صاحب نے بات کی ہے, وہ میرے کریڈٹ پہ بات نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں نے, اسپیشلی لاہور یہاں پر بیٹھا ہے, جو اس دن میرے سے زیادہ پتھر آپ لوگوں نے کھائے, تو میں اللہ تعالیٰ کے بعد, میں اپنی قیادت کے بعد میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات دلا کر ترقی کے راستے پہ لے جائے. ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قائد, میں اس موقع پہ بات تو کافی جو حوالوں سے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے حمزہ صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا, آپ کے ساتھ, میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور پھر چیف آرگنائزر کے طور پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب جاری ہے, براہ راست لیے چلتے ہیں. میرے والد اور میرے تایا کی ہے کہ لوگ آج مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ایسا بڑا بھائی نہیں مل سکتا ڈھونڈے سے, اور ایسا چھوٹا بھائی مل سکتا ڈھونڈے سے. تو یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں اتفاق, پیار, محبت کی. تو رانا صاحب نے کہا کہ میں بات کروں. انشاءاللہ یہ جو ہمارے ورکرز سامنے بیٹھے ہیں, MNAs, MPAs, عہدیداران بیٹھے ہیں, تو میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور مریم بہن کا کردار جو ہے پارٹی کے اندر, وہ اتفاق, پیار, محبت کے ناطے سے ایک مثالی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ محمد نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے اس ملک کا وزیر اعظم بنائے, اور ان کی قیادت میں ہم مل جل کر اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو منتقل کرنے کی کوشش کریں. مہنگائی نے آج قوم کی نیندیں حرام کر دی ہیں, غریب آدمی روزگار کے لیے پریشان ہے, نوجوان جو ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, ان کے پاس PhD کی ڈگری ہے لیکن نوکریاں نہیں ہیں. تو اگر ہم نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم سب مل کر محنت کریں اور اس ملک کو اس بھور سے نکالیں, تو شاید اس دنیا میں تو اس کا اجر ملے, آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. پاکستان پائندہ باد. جی معزز حضرات, میں ساری گفتگو جیسے آپ سن رہے تھے میں بھی سن رہا تھا, تو میں صرف یہ کہوں گا کہ محمد شہباز شریف صاحب میرے چھوٹے بھائی, اور مریم بیٹی, حمزہ بیٹا, اور میرے رائٹ سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے میرے بھائی بہن, لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بھائی بہن, پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی بہن, اور آپ سب جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب ایک خاندان ہیں. پارٹی ایک خاندان کی طرح سے ہوتی ہے, اور آپ سب نے اپنے اپنی بساط کے مطابق جو کچھ بن سکا آپ نے پارٹی کو دیا, اور پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پارٹی کے لیے ہم سے یہ کام لیا ہے. اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارٹی کو اتنا مضبوط کرے کہ یہ پاکستان کی بے بہا خدمت کرے اور قوم کو اندھیروں سے باہر نکالے, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرے,
बेरोज़गारी का ख़ात्मा करे, जहालत का ख़ात्मा करे और यहाँ खुशहाली का दौर दौरा हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को फिर शाद व आबाद करे और लोगों के दुखों का मुदावा करने में आप सब लोगों का हाथ हो, आपका किरदार हो। बस ये मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने हर मौके पर मेरा साथ दिया। शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके तवानाई के मंसूबे को मुकम्मल करवाया। उनका कहना था कि हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया। मुस्लिम लीग नून को जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहां से छोड़ा था। नवाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि हम सब एक ख़ानदान हैं, पार्टी एक ख़ानदान की तरह होती है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। आपने अपनी बिसात के मुताबिक पार्टी के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं। उनका यह भी कहना था कि मेरे भाई ने भी इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हम सब एक ख़ानदान की तरह हैं, पार्टी एक ख़ानदान की तरह होती है और हम सब को मिलकर इसके लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने हर मौका पर मेरा साथ दिया। शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके तवानाई के मंसूबे मुकम्मल करवाए।